بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ اللہ المیثاق من زہر آدم بنعمان یعنی عرفۃ فأخرج من صلبه كل ذرية زرعها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون رواہ احمد۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ نوجوانی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خواص میں شامل کر رکھا تھا۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے، اور اس حدیث میں عالم ارواح کے اندر جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، اقرار لیا تھا، اس کا بیان ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ عہد الستو کا بیان ہے اس حدیث شریف کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے آدم علیہ السلام کے اولاد کو پیدا کر نعمان ایک جگہ ہے، کہتے ہیں طائف سے عرفات جاتے ہوئے راستے میں میدان عرفات کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام نعمان، نون کے فتح کے ساتھ، یا کہ بعض کہتے ہیں ایک وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ عرفہ کے قریب ہے یعنی عرفہ تھا، اس لیے حدیث شریف میں عرفہ کا کہا۔ وہ غیر معروف جگہ ہے، عرفہ معروف و مشہور جگہ تھی، اس لیے عرفہ کا نام لیا۔ جیسے ہم میں سے اگر کسی سے کوئی پوچھے ہو، کوئی کے پی کے والا یا کوئی دور بلوچستان یا اندرون سندھ والا کوئی کسی سے پوچھے کہاں رہتے ہو، وہ کہے اللہ والی، اب اس کو تو نہیں پتہ نا اللہ والی کہاں پہ، وہ کہے گا جی کراچی، ہاں کراچی ٹھیک ہے، یہ مشہور جگہ ہے۔ اب پہلے اللہ والی اگر کہا تو اس کو نہیں پتہ کہ اللہ والی کون سے شہر میں، لیکن جب کہا کراچی میں تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے نعمان غیر معروف جگہ، عرفہ مشہور جگہ ہے، سب کو پتہ ہے، اس لیے اس کا نام بھی لیا۔ فاخرج من صلبہ کل ذریۃ زرعها، یعنی اس طرح کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی تمام اولاد کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا قیامت کے دن، آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے، صلب میں سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان جنہیں اللہ نے پیدا کرنا تھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے فنثرهم بین یدیہ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے سامنے پھیلا دیا۔ یعنی تمام روحیں تھی، جتنے بھی روحیں، ان تمام روحوں کو بنا کے پیدا کر کے اپنے سامنے اللہ نے پھیلا دیا، کذر، چیونٹی کی طرح، جس طرح چیونٹی ہو، چیونٹی کی طرح پھیلا دیا انہیں۔ ثم کلمہم قولا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنے سامنے بالمشافہ ان سے ہم کلام، آمنے سامنے۔ تو قبلاً کا لفظ اس بات پر بھی دال ہے کہ یہ جو عالم ارواح میں روحوں کا اور اللہ کا آپس میں کلام ہوا تھا، یہ آمنے سامنے اور روبرو ہوا تھا، اور یہ حقیقی ہے، کوئی تمثیل نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی اللہ کا اور عالم ارواح میں جو روح ہے ان کا آپس میں ہم کلام آپس میں، یعنی اللہ روحوں کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ حقیقی طور پر ہوا تھا، کہ تمثیل کے طور پر نہیں ہوا تھا، اس لیے فرمایا قبولاً۔ تو اللہ ہم کلام ہوئے روح سے،
اور اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا الست بربکم، اللہ نے ان سے عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری کی ساری روح نے یکمشت یہ آواز دی، قالو کہا بلا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. جیسے کہ قرآن شریف میں سورہ اعراف کے اندر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ان کی ظہورہم پیٹھ سے، ذریتہم ان کے اولاد کو بنایا، اور اولاد کو بنا کر پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور پھر اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، بے شک ہمارا رب. تو اللہ رب نے فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ یہ جو گواہی ہم نے تم سے لی نا. اچھا قرآن شریف کے اندر یہ بھی ہے نا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر ان پر ہی اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا دیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی انہیں پیدا کر کے انہیں کے اوپر ہی گواہ بنا دیا کہ تم خود اپنے اوپر گواہ بن جاؤ. پھر اللہ رب نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اللہ فرماتا ہے شاہدنا، یہ جو میں نے گواہی لی ہے نا تم سے، یہ جو میں نے تم سے گواہی لی ہے نا، یہ جو میں نے تمہیں خود تمہارے اوپر گواہ بنا کے تم سے یہ عہد لیا، تم سے یہ اقرار لیا، یہ گواہی جو لی میں نے تم سے، یہ اس وجہ سے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو اللہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی عبادت کرنی ہے، آپ کو اللہ ماننا ہے، آپ کی پرستش کرنی ہے، آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اور اس حدیث شریف کے بھی اندر ہے کہ انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا کہیں یہ نہ کہو کہ بھائی انما اشرک آباؤنا من قبل، ہم سے پہلے تو ہمارے جو باپ دادا تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے. لہذا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم بھی ان کی اولاد ہیں، ہم نے ان کے اتباع میں آ کر ہم کیا کیا، آپ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ بھی نہ کہنا، اور پھر تم یہ کہو گے کہ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، جو باطل لوگوں نے جو کام کیا، فعل کیا، کیا ان کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ تاکہ یہ جواز باقی نہ رہے، یہ تمہارا بہانہ باقی نہ رہے، کہیں تم کل کو یہ بہانہ پیش نہ کرنا ہمارے سامنے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے جو نا دوسروں کو شریک ٹھہرایا. حالانکہ اس کے بعد جب انسان دنیا کے اندر آیا تو اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا. اگر بالفرض اللہ نبیوں کو نبی بھیجتے، کتاب اللہ نازل بھی نہ فرماتے، تو یہ عہد ہی کافی تھا انسان کے مواخذے کے لیے، جو عالم ارواح کے اندر اللہ نے روحوں سے لیا، یہ اقرار ہی کافی تھا. لیکن اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی کہ اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث دنیا میں مبعوث فرمائے بھیجے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے اتارے، کتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی ہونے کے توفیق اس امت پر بالخصوص اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ نبیوں والا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کے اندر جاری کر. اس لیے فرمایا خیر حکم، کہ تم کیا ہو، بہترین ہو. بہتر کیوں بہتر ہے؟ مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے. حالانکہ مال و دولت کے اعتبار سے دیکھا جائے فرعون، قارون، حامان، نمرود بڑے مالدار تھے. قوم عاد، قوم ثمود، وہ تو کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یہ طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، طاقت کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین فرمایا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کام کر رہی ہے یہ امت جو اس سے پہلے انبیاء کیا، وہ کام، خود بھی اچھے کام، دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت، خود بھی برے کاموں سے بچتی ہے یہ امت، دوسروں کو بھی بچاتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو بہترین امت کہا. اس لیے
اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی، مال کے اعتبار سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نہیں، اس کام کی وجہ سے جو نبی والا کام۔ تو خیر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کہیں تم بہانہ نہ کرنا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر تمہارے پاس کوئی آتا بھی نہ تو بھی جو تم نے خود اقرار کیا، خود تم اپنی اوپر جانوں کے اوپر گواہ ہو، یہ تمہارے مواخذے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ احادیث کا سننا پڑھنا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں، عمل کر کے خود بھی اور پھر دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ تو آپ خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی محنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، کہ ہمارے چھوٹے بچے یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث سیکھ رہے ہیں۔ ہم بڑے اپنے کاروبار کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے اگر نہیں نکل سکتے تو بھائی کم و بیش اوقات نکال کر ہم اس محنت کو سیکھیں اور عمل کریں، اور پھر دوسروں پر بھی جو ہے اس محنت کے ذریعے ہم محنت کرنے والے بنیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی ضرورت۔